ایک میرا گولڈن کوڈ آپ یاد کر لیں کہ نبی اللہ تعالیٰ کی ذات نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قیامت تک اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی انبیاء کرام لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، ان انبیاء کرام کی ایک خوبی تھی کہ وہ لوگوں سے درگزر کرتے تھے۔ جب وہ انبیاء کرام لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے دور میں، اور اس پیغام پہنچانے کے نتیجے میں لوگوں کی طرف سے جو تکالیف دی جاتی ان انبیاء کرام کو، تو انبیاء کرام ان تکالیف سے درگزر کرتے، کسی سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کسی کو بھی قتل نہیں کرواتے، چاہے وہ لوگ انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتے، چاہے وہ لوگ انبیاء کرام کو مارتے، ٹھیک ہے۔ لیکن انبیاء کرام کی یہ خوبی تھی، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ذات نے جو قرآن میں بھی بیان کیا نا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 159، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے اور سخت زبان ہوتے تو یہ جتنے بھی صحابہ کرام آپ کے آس پاس ہیں جنہوں نے آپ کا ایمان قبول کیا، آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے، یہ کبھی بھی آپ کے آس پاس نظر نہ آتے اگر آپ سخت دل اور سخت زبان ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ نرم دل ہیں، تو لہذا آپ ان سے درگزر کریں، ان اصحاب کرام سے جو بھی غلطیاں ہوں ان سے درگزر کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور ادر دین لوگوں سے بھی انبیاء کرام کا یہی انبیاء کرام کی صفت ہوتی ہے، انبیاء کرام کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، نہ کہ بدلہ لینے والے، ٹھیک ہے۔ تو یہی وہ صفت ہے، یہی وہ خوبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ذات نے پھر سورۃ الانبیاء میں بیان کیا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انسانیت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ آج کے دور میں کسی غیر مسلم کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا جو دعوت تبلیغ تھا اس کے نتیجے میں جتنے بھی لوگوں نے آپ کو تکالیف دی، آپ کو مارا، آپ کو گالی گلوچ کی، آپ کی شان میں گستاخیاں کی، ہمارے نبی علیہ السلام نے ان کو معاف کیا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہدایت کی دعا کی۔ تو اب ہمارے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آیا کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین مان کر آئے ہیں، اور پھر قرآن میں آیا کہ آپ نرم دل ہیں، نرم زبان ہیں، آپ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو آپ اس طرح لوگوں کو معاف کرتے تھے، تو وہ یقیناً کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، جو خوبی اور جو صفات آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو واقعی ہیں کہ انبیاء کرام کی یہی خوبی اور یہی صفت ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ ظلم و ستم مخالف پارٹی والے کریں تو وہ ان کو معاف کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ لیکن اگر آپ یہ امیج پیش کریں گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے جب لوگوں کے سامنے دعوت و تبلیغ پیش کی تو جتنے بھی لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، آپ کی شان میں گستاخیاں کی، تو جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخی کے نتیجے میں ان کو قتل کروا دیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کے لیے قرآن میں آیا کہ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اور آپ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور آپ لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والے ہیں۔ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کروا دیتے تھے جو آپ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، تو یقیناً وہ آگے سے بندہ خاموش ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کہیں کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے ہے کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، تو وہ یقیناً وہ بندہ یہی کہے گا کہ یار یہ جو معافی والا پہلو ہے کہ اگر پیغمبروں کی شان میں کسی نے گستاخی کی، کسی نے آپ کو تکالیف دی اور جواب میں پیغمبر علیہ السلام نے ان کو معاف کیا، ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، تو یہ جو صفت ہے، یہ جو خوبی ہے، یہ جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، تمام جہان والوں کے لیے آپ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، آپ نرم دل ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث، تو یہ ٹھیک ہے بات۔ تو اس حوالے سے جو میں آج 12 ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں واقعات ڈسکس کروں گا کہ 12 مقامات ایسے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صراحتاً گستاخیاں کی گئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں معاف کیا، کسی کو بھی قتل نہیں کروایا۔ تو آج کے دور میں ہمارے جو علماء فتوے لکھ کر دیتے ہیں کہ گستاخ رسول کو قتل کیا جائے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے تو میں یہی عرض کر رہا ہوں بار بار کہ مولوی خود کسی گستاخ رسول کو کیوں نہیں قتل کرتا، یا اپنے بچے کو بھیج کر کسی گستاخ رسول کو کیوں نہیں قتل کرواتا، یا پیر خود کسی گستاخ رسول کو قتل کیوں نہیں کرتا، اپنے بیٹے کو بھیج کر کسی گستاخ رسول کو قتل کیوں نہیں کرواتا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ انجینئر محمد مرزا کے اوپر بھی ایک ٹی ایل پی کے بانی نے کہا کہ میں 5 لاکھ انعام رکھتا ہوں، ایک نے کہا میں 10 لاکھ رکھتا ہوں۔ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر، میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا۔ 100% میں اعلان کرتا ہوں، 100% میں اعلان۔ مرزا جیلمی عرصہ دراز سے میرے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کر رہے ہیں، اور اس مرتبہ اس نے جو گستاخی کی ہے لفظ دجال بول کر ہمارے ایمانوں کو ٹھیس پہنچائی ہے،
اور میں تمام قومی اداروں سے گزارش کرتا ہوں اس کے اوپر فی الفور کارروائی کی جائے، قانونی چارہ جوئی مکمل کی جائے، اور جو شخص اس کو واصل جہنم کرے گا میں اس کو 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا، اور جو شخص اس کو واصل جہنم کرے گا میں اس کو 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا۔ حالانکہ یہ دونوں ہی، ایک تو چلو بوڑھا ہے وہ اپنے بچے کو بھی ایک قتل کروا سکتا تھا، ایک تو جوان تھا وہ خود جا کر انجینئر محمد مرزا کو قتل کر سکتا تھا۔ اگر وہ آپ کے ساتھ گستاخ رسول ہے آپ خود جا کر قتل کریں، اپنی اولادوں کو سے قتل کروائیں، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے لوگوں کو ابھارا اور لوگوں کو بھیجا ادھر پسٹل دے کر کے اس کو جا کر قتل کر دو۔ وہ جید علماء محقق علماء عطا کیے ہیں جو ہر بات کا جواب الحمدللہ علمی انداز میں رد کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے کیا کہا؟ صبر کرو، رکو ذرا، ہم ہی بتا دیتے ہیں۔ مشاہد حسین اور جڑا یوٹیوب چینل ہے اور جڑا انجینئر صاحب نے ویڈیو لا کے انہیں بھیجا تینوں الحمدللہ علمی انداز میں رد کر رہے ہیں۔ جتنے بھی 5 سے 7 اٹیک ہوئے ہیں اس حوالے سے انجینئر محمد مرزا کے اوپر، یہ سارے عام پبلکلی لوگ تھے، سارے تحریک ٹی ایل پی کے لوگ تھے۔ اب دیکھیں کہ تحریک ٹی ایل پی کا کوئی بندہ خود نہیں گیا، نہ کسی نے اپنے بیٹے کو بھیجا، نہ مولوی خود گیا، نہ پیر خود گیا، نہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جا کر اس گستاخ کو قتل کرو، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ حالانکہ ذمہ داری تو ان کی ہے، لوگ تو بیچارے کمائی کرتے ہیں حلال کی اور ان کو اپنے حلال کمائی سے تنخواہیں دیتے ہیں، چندے دیتے ہیں کہ جب دین کے اوپر مشکل وقت آئے آپ نے فرنٹ سے لیڈ کرنا ہو جو نا وہ دین کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن یہ ایسے ہیں کہ یہ حلال کھاتے ہیں اور جب حلال کرنے کی باری آتی ہے کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں گستاخ رسول کا، وہ خود جا کر جب ان کو قتل کرنا ہوتا ہے تو عوام کو بھیج دیتے ہیں، عوام کو بھیجتے ہیں، خود نہیں جاتے، نہ اپنی اولادوں کو بھیجتے ہیں، حلال کا کھا کر حرام کر دیتے ہیں اس وقت یہ مولوی اور پیر، چندہ خور اور تنخواہ خور۔ حالانکہ علماء کو خود جانا چاہیے، سب سے پہلے خود ان کا حق بنتا ہے، یہ خود جا کر قتل کریں گستاخ رسول کو، اپنی اولادوں کو بھیجیے، اپنے بھائیوں کو بھیجیں، لیکن ایسا یہ کبھی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف لوگوں کو یوز کرتے ہیں اور پھر اگر وہ جس نے قتل کر دیا کسی گستاخ رسول کو اس کا مزار بنا کر ادھر بھی چندہ خوری کریں گے قیامت تک اور اپنی اولادوں کو کھلوائیں گے، اور اگر کوئی بچ گیا اس کا نام لے کر فیم حاصل کریں گے اور پھر بھی محافلوں میں بڑے بڑے نوٹ چھاپیں گے اور چندہ حاصل کریں گے۔ تو یہ ان کی ٹوٹل گیم ہوتی ہے۔ اگر ان میں سچا علماء میں پیروں میں عشق مصطفیٰ ہو، سب سے پہلے یہ خود جا کر قتل کریں یا اپنی اولادوں کو بھیجیں۔ طریق ہوا ہے نہ کسی مولوی نے نہ پیر نے کسی بھی گستاخ رسول کو خود نہیں قتل کیا، نہ اپنی اولاد سے کروایا۔ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ان مولویوں اور پیروں میں کتنا عشق مصطفیٰ ہے اور کتنے دین سے ان کی وفاداری ہے کہ یا نہ خود کسی گستاخ رسول کو قتل کرتی ہیں اور نہ اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ جو نا وہ ٹوٹل 12 ایسے واقعات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں مختلف مقامات پر پیش آئے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ان کو معاف فرمایا، کسی کو بھی قتل نہیں کروایا۔